کورونا کی نئی لہر سے ہمارے انڈیا کے جو حالات ہیں وہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ شمشان گھاٹ فل ہیں، قبرستان فل ہیں، اسپتال فل ہیں، لوگ سڑکوں پر تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، بیڈ نہیں مل رہا ہے، آکسیجن نہیں مل رہا ہے، وینٹیلیٹر نہیں مل رہا ہے، دوائیں نہیں مل پا رہی ہیں۔ صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، اتنی خراب ہو چکی ہے کہ لوگوں کو چتا کے لیے بھی 10 گھنٹے انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں تک خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹے کے علاوہ کوئی بھی اس باپ کی چتا میں شامل نہیں ہے۔ کسی کا ماں کا انتقال ہو گیا تو گھر والوں کے علاوہ کوئی رشتہ دار سہارا بننے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہمت دینے کو تیار نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ کسی کا کووڈ سے انتقال ہوا تو باڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی قریب نہیں جا رہا ہے، کوئی اس کی چتا میں جانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو شمشان گھاٹ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں آج ہی کی خبر ہے، غالباً دہلی سے ایک ہندو بھائی ہیں، ان کی رات کو ماں کا انتقال ہوا، پھر باپ کا انتقال ہو گیا، بیوی ہاسپٹل میں بھرتی ہے، 15 گھنٹے باڈیز کو گھر میں رکھے ہوئے گزر چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی ان کو سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی ان کو ہمت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان نوجوان آگے بڑھ کے خدمت خلق کر رہے ہیں، مسلمان نوجوان آگے بڑھے اور اس ہندو بھائی کا سہارا بنے، باڈیز کو شمشان گھاٹ تک پہنچانے کا انتظام کیا اور انتم سنسکار کے لیے جو بھی کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا۔ ایک خبر یہ بھی ملی کہ کووڈ سے کسی کا انتقال ہوا، اب باڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی لے جانے والا نہیں ہے۔ کچھ مسلمان نوجوان آگے بڑھے اور پھر انتم سنسکار اور شمشان گھاٹ تک پہنچایا اور سارا کریہ کرم کیا۔ ایسی خبریں مل رہی ہیں۔ تو پہلی گزارش جو مجھے اپنے تمام ہی ہندوستانی بھائیوں سے بہنوں سے کرنی ہے وہ یہ کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت، وبا نے جو آتنک مچا رکھا ہے، کورونا وائرس نے جو ہلا کے رکھ دیا انڈیا کو، ایسے موقع پر ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو ہمت دیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، موت سے اتنا نہ بھاگیں کہ اپنے رشتہ داروں کا ہی ہم سہارا نہ بنیں، اتنا نہ ڈریں موت سے کہ اپنے رشتہ داروں کو ہمت بھی نہ دیں۔ ہم جتنے بھی بچنے کی تدابیر ہیں اس وائرس سے، ڈاکٹر لوگ جو اس سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں ان سارے طریقوں کو فالو کریں، لیکن موت سے اتنا نہ بھاگیں کہ انسانیت ہی شرمسار ہو جائے کہ صاحب باپ کا انتقال ہو گیا تو اب بیٹا بھی بھاگ رہا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا تو بیٹا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو ہم آگے ہی نہیں بڑھ رہے کہ صاحب یہ وائرس ہمیں نہ لگ جائے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کا سہارا بننا، ایک دوسرے کو ہمت دینا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی انسانی فریضہ ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ اس بات کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھیں، یہ نہ دیکھیں کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، ساری انسانیت اس وقت بہت مشکل میں ہے۔ کورونا وائرس نے آتنک مچا رکھا ہے، خاص طور پر انڈیا میں جو حالات خراب ہو چکے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کو ہمت دیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو ہم لوگوں کا خالق ہے، ہم لوگوں کا مالک ہے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ بلا شبہ یہ موت جس سے تم لوگ بھاگ رہے ہو نا، اس سے بچ نہیں سکتے، یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، یہ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ تو موت سے اتنا ڈرنا، اتنا گھبرانا کہ ہم باپ کو بھول جائیں، بیٹے کو بھول جائیں، رشتہ داروں کو بھول جائیں، پڑوسی کو بھول جائیں، یہ انسانیت کو شرم کر دینے والی بات ہے کہ باڈی پڑی ہو اور اس کے پاس کوئی جانے کو تیار نہ ہو، کوئی تڑپ رہا ہو، اس کا ہم سہارا تک نہ بنیں، اس کو ہم ہمت تک نہ دیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان قوم، مسلمان نوجوان اس چیز میں خوب آگے بڑھ چڑھ کر انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں اس کے باہری حصے کو کووڈ سینٹر بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان اس چیز میں بڑھ چڑھ کر ہندو بھائیوں کی خوب خدمت کر رہے ہیں، انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اسی لیے میری پہلی گزارش اپنے تمام ہی ہندوستانی بھائیوں سے، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں سے میری گزارش یہ ہے، خاص طور پر ہندوستانی بھائیوں اور بہنوں سے، کہ اس وقت میں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کو ہمت دیں۔ کچھ نہیں تو زبان سے کچھ بول کر، کچھ کہہ کر ہم اس کو ہمت دے سکتے ہیں، اس کا سہارا بن سکتے ہیں۔ دوسرا کام جو ہم لوگوں کو کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے خوب دعا کریں، خوب دعا کریں، افطار کے وقت دعا کریں،
سحری کے وقت دعا کریں، 5 وقت کی نمازوں کے بعد دعا کریں، خوب دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو یہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور پوری انسانیت پریشان ہے، اور اس وائرس کی وجہ سے جو پوری دنیا میں آتنک پھیلا ہوا ہے، خاص طور پر ہمارے انڈیا میں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس وائرس کو ختم فرما۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب معصیت بڑھ جاتی ہیں، نافرمانی بڑھ جاتی ہیں، ناشکری بڑھ جاتی ہے، اور کھلم کھلا گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کے عذاب آتے ہیں، اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں، اس طرح کی آزمائش آتی ہیں۔ ایسی آزمائشوں پر، ایسے عذاب پر ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہی فساد پھیل رہا ہے۔ فساد سے مراد وبائیں پھیل رہی ہیں، مصیبتیں پھیل رہی ہیں، بری بری چیزوں کا سامنا انسانوں کو کرنا پڑ رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو یہ جو بھی کچھ ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ جو بھی کچھ ہم فیس کر رہے ہیں یہ ہمارے اعمال کی ہی ہم سزا ہے۔ اور کیوں ہے؟ تاکہ ہم رجوع کر لیں اس خدا کی طرف، تاکہ ہم توبہ کر لیں، تاکہ ہم استغفار کر لیں۔ اسی طرح سے دوسری جگہ ارشاد ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے گنہگاروں پر وہ ان کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، اچانک موت شروع ہو جائیں گی، ہلاکت شروع ہو جائے گی، وبا پھیل جائے گی، بیماریاں پھیل جائیں گی، عذاب آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آزمائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کیسے کرنا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا اِنَّا لِلَّهِ، کہ اللہ ہم تیرے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے یہ جو حالات ہیں، کورونا وائرس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا رکھا ہے، تاندو مچا رکھا ہے، پوری انسانیت پریشان ہے۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے خاص طور پر، اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے عام طور پر، کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کو ہمت دیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور ڈاکٹر حضرات اس سے بچنے کے لیے جو تدابیر بتا رہے ہیں ان تدابیر پر عمل کریں، ان چیزوں پر عمل کریں۔ ماسک لگانا، سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا، ہینڈ واش کرنا، اور جتنی طرح کی چیزیں ہیں جو اس وائرس سے ہمیں بچا سکتی ہیں ان چیزوں کو فالو کرنا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ کو بھول جائیں، آپ اپنی ماں کو بھول جائیں، آپ رشتہ داروں کو بھول جائیں، آپ اپنوں کو بھول جائیں، آپ سہارا ہی نہ بنیں، آپ انسانیت سے نیچے گر کے کام کرنا شروع کر دیں، کہ ایک آدمی تڑپ رہا ہو اور آپ دیکھ رہے ہوں لیکن کوئی اس کے پاس جا کے اس سے پوچھنے والا نہ ہو، اس کو پانی پلانے والا نہ ہو، لوگ پڑے ہوئے ہوں اور ہم گزر رہے ہوں اور ہمارے دل پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو، ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہو۔ انسانیت سے گر کر ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو انسانیت جس سے شرمسار ہوتی ہے۔ اس موت سے ہم نہیں بچ سکتے۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس موت سے تم نہیں بچ سکتے، یہ موت تو تمہیں پکڑ لے گی ایک دن۔ اسی لیے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور مسلمان خاص طور پر اور عموماً سارے انسان اپنے خدا کی طرف رجوع کریں، ایک خدا کی طرف جو ہم سب کا پروردگار ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہم سب کا خالق ہے۔ اس ایک پروردگار کی طرف ہم رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور مسلمان تہجد کے وقت میں خاص طور پر رو رو کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تمام انسانوں کو، ہمارے انڈیا کے انسانوں کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، سب کو، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ اس وبا سے پریشان ہیں، جتنے بھی ممالک اس وبا سے پریشان ہیں، اے اللہ اس وبا کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے اور انسانوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ انسانوں کو اس وبا سے بچا لے، اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اللہ سے خوب رو رو کر دعا کریں، استغفار کریں، افطار کے وقت دعا کریں، تہجد کے وقت دعا کریں، اور جتنا ہو سکے ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔